ڈاکٹروں نے پابندیاں لگائیں، فریج میں رکھا ہوا نہ ہو، اسمیل نہ آ رہی ہو، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام خبیث چیزوں کو حرام کر دیا، جتنی ناپاک چیزیں تھیں سب حرام کر دیں. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا کچھ چیزیں ایسی بھی حرام ہیں جن کا حدیث میں واضح ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب خبیث چیزیں حرام ہیں تو وہ بھی خبائث میں داخل ہیں. حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، قرآن میں تو بتا دیا نا، ایک جنرلی ایک اصول بیان کر دیا. تو اس اصول میں امام حنیفہ کہتے ہیں مچھلی اگر پانی میں مر گئی، خود سے مر گئی، اور اتنی دیر ہو گئی اس کو مرے ہوئے کہ الٹی ہو کے اوپر آ گئی، وہ بھی حرام ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ اعتراض تو کرتے ہیں، کہاں ہے حدیث میں جی مچھلی مر کے الٹی ہو کے آ جائے، الٹی ہو جائے پانی میں تو حرام ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ الاعتبار بالامثال من صنعۃ الرجال، ہدایہ فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے، 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ دلائل جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں نا قرآن و سنت میں، وہ 4 ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس. آگے قیاس کے بارے میں کہتے ہیں، قیاس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز دیکھنا کہ شریعت نے اس کو حرام کہا ہے تو اس کی ریزن تلاش کرنا، وہ ریزن اگر کسی دوسری میں ہے تو اس کو بھی حرام کہہ دینا، تو یہ ہے قیاس. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے. تو اس کو اعتبار بھی کہتے ہیں، اعتبار. تو جب قیاس کی بات آئی نا کہ قیاس بھی شریعت میں حجت ہے، تو صاحب ہدایہ نے فرمایا اس کی دلیل کے طور پہ کہ قیاس کیوں حجت ہے، کیوں دلیل ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہاں ہے بھائی قیاس؟ کہتے ہیں الاعتبار بالامثال من سنت الرجال. بڑا خاندانی جملہ کہا کہ ایک چیز کو دیکھ کر اعتبار کرنا، عبرت پکڑنا کہ جب یہ ہے تو یہ بھی ہوگی، یہ مردوں کا کام ہے، لیڈیز کا کام نہیں ہے. تو یہ دلیل مردوں کو سمجھ میں آئے گی، جن میں عقل کون سی ہے؟ مردوں والی ہے. یہ کچی عقل کے لوگوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. وہ یہی کہتے رہیں گے کہاں لکھا ہے قیاس حجت ہے، کہاں لکھا ہے قیاس. بے وقوف آدمی کو کان سے پکڑ کے ہر بات سمجھانی پڑتی ہے، اور عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. فقہ میں سب سے سپیریئر مقام جو 4 ائمہ میں ہے وہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. یہ باقیوں نے بھی تسلیم کیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ الی ابی حنیفہ، لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. سب سے پہلے مدون ہونے والا فقہ بھی ان کا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایک چیز حدیث میں صراحتاً نہیں ہوگی. جب قرآن نے کہہ دیا خبائث حرام، تو جو چیز بھی بالاتفاق خبیث ہو، ہاں ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس کو نہیں لگ رہی، ایک اس کو لگ رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ایز اے انسان آپ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہو کہ نہیں بھائی یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے. تو ایسے تمام گوشت بھی کیا ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مچھلی پانی میں مر جائے. تبھی سمندر اور پانی کی مخلوق میں سب سے سخت رائے امام حنیفہ کی، وہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے احلت لنا میتتان، 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی. فرمایا تیسری چیز کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے. تو اگر ہم سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق کو حلال کر دیتے ہیں تو ایسی چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں کہ چائنا والے بھی اس کو کھانے سے رک جائیں گے، بولیں گے اتنے تو ہم بھی نہیں کھا سکتے بھائی یہ. تو وہ خبائث کا مطلب کیا ہوا پھر؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا، جو ہم یہ لوگ اکثر طنز کر رہے ہوتے ہیں فقہ حنفی پہ، امام حنیفہ پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کیکڑا صحیح نہیں. بھائی امام شافعی قابل احترام ہمارے لیے، سارے مجتہدین قابل احترام ہے، لیکن آپ طنز نہ کرو کسی پہ. طنز کرو گے فقہ حنفی پہ تو دلائل کی دنیا میں پھر آپ کمزور پڑ جاؤ گے. اول نظر میں آپ کو لگے گا، لیکن جب دلائل کی بات چلے گی تو آپ کو لگے گا کہ ابو حنیفہ کا پڑا بھاری ہے. ورنہ اگر پانی کی مخلوق حلال ہے تو مگرمچھ اور اس کے انڈے بھی کیا ہونے چاہیے؟ حلال، کیونکہ زیادہ تر وہ بھی کس میں رہتا ہے؟ پانی میں. آپ کہیں وہ پانی سے باہر بھی آتا ہے، تو کیکڑا بھی تو باہر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انجوائے کرنے کے لیے آیا تھا تبھی تو پکڑ لیا تھا آپ نے. اندر ہی رہتا تو کون پکڑتا؟ جھینگا بھی باہر آتا ہے نہیں آتا مجھے نہیں پتا، زیادہ تر پانی میں رہتا ہے، لیکن مچھلی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جو پانی کا کچھوا ہے وہ بھی زیادہ تر کہاں رہتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے، پھر اس کے انڈے بھی حلال ہونے چاہیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں امام حنیفہ کے فقہ میں مچھلی تک بریک لگ گئی. وہ مچھلیوں کی کم قسمیں ہیں یار، 20 قسم کی مچھلیاں ہیں. وہ بھر جائے تو پھر کسی اور طرف چلے جاؤ، ڈائریکٹ جاؤ گے متنازع چیز پہ. تو اور پہلی بات امام صاحب نے کیا کہا؟ صرف مچھلی حلال.
اور بیسک آیت ان کی وہی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. اور دوسرا وہ کہتے ہیں مچھلی بھی جب حلال ہے جب آپ نے شکار کی ہو یا آپ نے مارا ہو اس کو, پھر بے شک الٹی ہو جائے لیکن ابھی آپ نے مارا ہے اس کو نا, خود اپنی موت مر گئی اور اتنا ٹائم گزر گیا کہ الٹی ہو کر اوپر آ گئی, اب یہ بھی حلال نہیں ہے کیونکہ خبائث میں آ گئی ہے. تو الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال, یہ جملہ یاد رکھیں. یہ پہلے میں اس جملے کو واضح کر دوں, مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے. اصل میں کچھ بیان میں ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو میرے مزے کی ہوتی ہیں, آپ کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن میں پارسل کر دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی علمی ذوق والا بیٹھا ہو اس کو بھی مزہ آ رہا ہو. کیا خیال ہے؟ تو الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال. اب اس کی مثال دیکھو, قرآن یہ بتاتا ہے قوم عاد کو, قوم سمود کو ہم نے تباہ کیا, فرعون کی قوم کو ہم نے تباہ کیا. اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. اب کوئی کہے قوم فرعون کو تو اللہ نے تباہ کیا تھا پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے, تو اس کے بارے میں تو نص موجود ہے. نص کا مطلب صراحت موجود ہے قرآن و سنت میں. ہمیں تو نہیں, اللہ نے کہا کہ پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو تمہیں بھی ڈبوؤں گا میں, تو اس لیے ہم کریں گے. لوگ کہیں گے بھائی اللہ نے یہ فرعون کا واقعہ سنایا اس لیے ہے کہ حکم آیا ان پر عذاب کا, اس حکم کی علت کیا تھی؟ خدا کی نافرمانی. تو یہ علت تم میں پائی جائے گی تو تم پہ بھی عذاب کا حکم آئے گا. تو اس مثال سے عبرت حاصل کرو. فَإِنَّ الْاعْتِبَارَ بِالْأَمْثَالِ مِنْ سُنَّتِ الرِّجَالِ. مثالوں سے عبرت پکڑنا آدمیوں کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی تو قیاس ہی ہے. تو اس لیے کان سے پکڑ کے ایک ایک چیز نہیں بتائی جاتی. ایک اور پیاری مثال دیتا ہوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. جو باذوق لوگ ہیں ان کو بہت مزہ آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, صحابہ کرام میں نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, جب تک نبی زندہ تھے تو ہر مسئلہ صحابہ نبی سے جا کے پوچھتے. اب جب نبی دنیا سے چلے گئے مسائل روز بروز نئے نئے پیش آنے لگے. اب صحابہ پریشان ہوئے کہ ہمیں تو قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا نہیں ہے, لیکن قرآن و سنت نے ان کو بتا دیا تھا کہ اجتہاد اور قیاس یہ بھی شریعت میں دلیل ہے. اجتہاد قیاس ہی کو تو کہتے ہیں, یہ بھی دلیل ہے. تو صحابہ پھر اجتہاد کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا اجتہاد سب سے ٹاپ لیول پہ تھا صحابہ کرام میں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو فتوے اور جن کے شاگردوں کے فتاوا اور اجتہاد مشہور ہوا نا وہ عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ, اور حقیقت بھی ہے, ہم جب حدیث میں دیکھتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت کی شادی ہوئی, رخصتی سے پہلے ہی شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ ابھی شادی ہوئی ہے, ابھی رخصتی ہوئی نہیں, اور شوہر کا انتقال ہو گیا. اب بتائیے بیوی کو وراثت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہے بھائی, اب یہ مسئلہ کسی مفتی کے پاس آئے, وہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے, بولا کیا ہوگا. تو اب قرآن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, دو مثالیں. مثال کا مطلب اس جیسے مسائل تو ملیں گے, یہ والا جزیہ نہیں ہے قرآن میں. اگر ہوتا تو پھر تو واضح تھا نا. ہمارے پاس قرآن میں دو مثالیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں, رخصتی سے بعد والی اور رخصتی سے پہلے طلاق والی. سمجھ میں آئی بات؟ رخصتی ہو جائے, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا, تو اس میں ہمیں صاف ملتا ہے کہ پورا مہر دینا پڑے گا, اور عورت کو پورا وراثت میں جتنا حصہ بنتا ہے بیوی کا وہ اس کو پورا ملے گا. آئی کھوپڑی شریف میں بات. رخصتی کے بعد طلاق ہو گئی تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت تو نہیں ملے گی لیکن مہر پورا ملے گا. رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو بھی قرآن نے مسئلے کو واضح بیان کر دیا, فنصف ما فرضتم, مہر آدھا ملے گا, وراثت بالکل نہیں ملے گی کیونکہ اب رشتہ ہی ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ عدت بھی عورت پہ لازم نہیں ہے, یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. یعنی رخصتی کے بعد عدت بھی ہے, وراثت بھی ہے, مہر بھی ہے. رخصتی سے پہلے عدت بھی نہیں ہے, وراثت بھی نہیں ہے, اور مہر بھی آدھا. اب یہ تیسری سچویشن پیش آ گئی کہ رخصتی ہوئی نہیں اور شوہر مر گیا. اب کیا ہوگا؟ اس کو کیا سمجھیں گے ہم؟ آدھا مہر دیں گے, کیا وراثت ملے گی نہیں ملے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
مجھے اس بارے میں قرآن و سنت میں کچھ نہیں ملتا، اجتہد برأیی، میں اس بارے میں سوچوں گا، اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا اجتہاد کر کے. یہ جو کہتے ہیں نا دین میں رائے نہیں ہے، رائے نہیں، وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ رائے نہیں ہے. قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تو رائے ہے، تبھی تو قرآن بار بار تتفکرون یا تفکرون کہتا ہے، غور کرو، فکر کرو. تو عبداللہ بن مسعود چلے گئے، سوچتے رہے، پھر آ کے انہوں نے فرمایا پورا مہر ملے گا اور پوری وراثت ملے گی اور عورت پہ عدت بھی لازم ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ عورت پہ بولو عدت بھی لازم ہے. تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کو اس سچویشن میں یہی فیصلہ دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے. اس وقت وہ حدیث نہیں پہنچی. عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش کہ میرا اجتہاد نبی کی حدیث کے. اچھا ہاں، عبداللہ بن مسعود نے جب یہ اجتہاد کیا نا، لہا مہر مثلی نسائها لا وکس فیہا ولا شطط، فرمایا پورا پورا مہر ملے گا. مہر ابھی متعین بھی نہیں ہوا تھا، جو جب مہر متعین نہیں ہوتا تو مہر مثل ملتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر فرمانے لگے ان کان صوابا فمن اللہ، اگر یہ درست فیصلہ ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر یہ غلط ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے، میں شریعت ذمہ دار نہیں ہے. تو کسی نے بتایا کہ نبی نے ایسا فیصلہ کیا، آپ اتنا خوش ہوئے. تو اب بعد میں علماء نے اس فیصلے کی لاجک بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کیا سوچ کے فیصلہ کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے پہلی بات تو اس کو طلاق کے حکام پہ قیاس نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ طلاق کہتے ہیں کہ نکاح جس مدت تک کے لیے ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے ہوا تھا نا. اسلام میں متع تھوڑی ہے، ٹیمپریری شادی اسلام میں زنا ہی ہے. کوئی یہ شیعہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے کہ جی ٹیمپریری شادی زنا سے تو بہتر ہی ہے. نہیں، بہتر نہیں ہے، زنا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ لوگوں کے اسکالرز کہ دیکھیے ایکچولی جب انسان اجنبی جگہ پہ ہو، ایکچولی زنا کا خطرہ ہو تو ٹیمپریری نکاح کر لیا جائے، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، ایکچولی کر کے. اور بھائی وہ زنا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں فرق ہے، اس میں 2 گواہ بھی ہوتے ہیں. تو زنا پہ 4 آدمی گواہ بنا لو تو وہ نکاح تھوڑی بن جائے گا، ہے تو زنا ہی نا. بلکہ یہ زیادہ پرلے درجے کا زنا ہے، اس لیے کہ زنا میں تو ایک دفعہ کیا وہ بھاگ گئی ہے، تو 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک یا 1 ہفتے تک باؤنڈ ہے، بھاگنا نہیں ہے. تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں چھوڑنے کا رائٹ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ہسبینڈ کے پاس. چھوڑے گا تو جائے گی، نہیں تو بس قیامت تک کے لیے ہوا ہے، یہ کبھی نہیں جاؤ گی. ہاں عدالتوں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے، وہ میں بار بار کہتے رہتا ہوں. تبھی میں عدالتی خلا کے اس لیے بھی خلاف ہوں کہ اس نے نکاح اور زنا میں جو بنیادی فرق تھا وہ فرق ختم کر دیا ہے. کیونکہ عورت کے پاس بھی رائٹ، مرد کے پاس بھی رائٹ. تو بتاؤ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں، میاں بیوی میں کوئی فرق ہوا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کچھ وقت ساتھ رہتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو بریک اپ کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باؤنڈ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میاں بیوی بھی باؤنڈ نہیں ہے، تو پھر کوئی خاص فرق نہیں ہوا، تقریباً وہی چیز ہو گئی ہے. تو اس لیے میاں بیوی میں ہے ہی یہی کہ بیوی آئی ہے تو اب جا نہیں سکتی، وہ باؤنڈ ہو گئی ہے. شوہر کو پاس رائٹ ہے کہ چھوڑے تو چھوڑے، نہیں چھوڑے تو نہیں چھوڑے. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو اب عبداللہ بن مسعود نے یہ اجتہاد اس لیے کیا کہ طلاق کہتے ہیں نکاح ہوا تھا ہمیشہ کے لیے نا، موت تک مرنا جینا، تبھی تو شریک حیات. آپ نے اس کو اینڈنگ پوائنٹس تک پہنچنے سے پہلے ڈسکنیکٹ کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے دونوں ہم سفر یہاں سے پشاور جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے تھے کہ اب قبر تک ہم کیا ہیں؟ ساتھ ہیں. تو سوار ہوئے تھے، آپ نے راستے میں ملتان میں ہی اس کو اتار دیا، چل بھائی تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. تو سفر کمپلیٹ نہیں ہوا، تو وہ بینیفٹس نہ آپ کو ملیں گے نہ اس کو ملیں گے. تو کہتے ہیں بھائی طلاق تو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جو کام ہوا تھا اس کو کیا کر دیا؟ ڈسکنیکٹ. اور ہمیشہ کا مطلب کیا؟ موت تک کے لیے دونوں کا مرنا جینا ساتھ تھا. شوہر کی موت کی صورت میں یہ رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے، جتنے ٹائم کے لیے ہوا تھا پورا ٹائم کمپلیٹ کر کے ختم ہوا ہے. یہ پورا ٹائم کیا ہے؟ موت. تو وہ کسی کی 1 گھنٹے میں ہو سکتی ہے، کسی کی 50 سال میں، کسی کی 90 سال میں، جو خواتین ہونے نہیں دے رہی ہوتی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، کوشش کرتی ہیں میاں پہلے ہی لڑک جائے، لیکن میاں کا ارادہ تو یہ تھا کہ 90 سال تک میں بھی زندہ رہوں گا اور 90 تک تم بھی زندہ رہو گی. ہوا تو اسی سلسلے میں تھا نا. تو اب جب مر گیا تو بھائی یہ تو تقدیر ہے. یعنی یہ نکاح اپنے تمام
پوری مدت کمپلیٹ کر کے گیا ہے, جس اللہ کے علم میں جس مدت تک کے لیے ہوا تھا, یہ موت تک کے لیے ہوا تھا نا, تو موت تک. تو جب کوئی چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لوازمات میں پورا مہر بھی ہے, وراثت بھی ہے, عدت بھی ہے, سب کچھ ہوگا. یہ کامیاب شادی کہلائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کامیاب شادی طلاق کامیاب شادی نہیں ہوتی, ناکام شادی ہوتی ہے نا, تبھی تو اس کو طلاق کہتے ہیں کہ ناکام شادی. خیر, اس لیے کہتا ہوں یہ جو فقہ اتنی ہلکی چیز نہیں جتنا ہمارے اہل حدیث حضرات نے بنا دیا ہے. حدیث میں آتا ہے تو پڑھا, حدیث میں آتا ہے تو فتویٰ دے دیا, وہ حدیث میں آتا ہے فتویٰ دے. ایسا نہیں ہوتا. یہ فقہ کے اختلاف اور فقہاء نے جو اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, اس کو مدون کیا ہے. میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا, اہل حدیثوں کی نیت اچھی ہے, اللہ رسول کی سنت کو فالو کرنا, لیکن بیچاروں سے ہوتی نہیں ہے, تبھی ان میں اختلافات اتنے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے. اور اب تک کوئی فقہ مدون ہی نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کوئی کتاب لکھیں گے دوسرا نہیں مانے گا, اس کی کھوپڑی الگ جائے گی, اس کی الگ جائے گی. تو اس لیے 4 جو مدون ہو گئے, انہی میں سے کسی کو فالو کرو. یہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے اجتہادات ہیں, جو ہم سے بہت زیادہ سمجھدار تھے, بہت زیادہ ذہین تھے. تو بات کہاں سے چلی تھی, کدھر کو نکل گیا. الاعتبار بالامثال من سنت الرجال. تو عبداللہ بن مسعود کے سامنے 2 مثالیں تھیں, ایک طلاق کی اور ایک موت کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک رخصتی سے پہلے طلاق کی اور ایک رخصتی سے پہلے موت کی مثال نہیں تھی, تو انہوں نے اس کو موت پر قیاس کیا, طلاق پر قیاس نہیں کیا. تو اس لیے کہ یہ کون سی مثال اس پہ فٹ بیٹھتی ہے, یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اسی وجہ سے امام حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے. اس میں دیگر فقہاء نے اختلاف کیا, وہ کہتے ہیں شوہر اگر مر جائے تو عورت پہ عدت لازم, لیکن فقہ حنفی میں یہی ہے کہ اگر شوہر مر گیا نا, شادی ہوئی اور اس کو پتہ چلا ہو گئی اور یہ سنتے ہی مر گیا, حالانکہ تھوڑا لیٹ مرنا چاہیے تھا, بھی رخصتی تو ہونے دیتا. یعنی موت کے اسباب تو ابھی بعد میں آنے تھے نا, لیکن اس نے اپنے جمشید کو دیکھا کہ وہ بھی جلدی مر گیا تھا, وسیم کو دیکھا شادی کے تھوڑے دنوں بعد مر گیا تھا, تو وہ جب اس کو پتہ چلا میری شادی تو وہ سنتے ہی مر گیا. بعض لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں, وہ غم کی خبر برداشت نہیں کر پاتے, مر جاتے ہیں, تو وہ مر گیا. تو ایسی صورت میں بعض فقہاء یہی کہتے ہیں کہ آدھا مہر ہوگا, وراثت نہیں ہوگی, عدت نہیں ہوگی. لیکن امام حنیفہ نے اسی رائے کو فالو کیا ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط رائے ہے کہ بھائی پورا مہر بھی ملے گا, عدت بھی ہوگی اور وراثت بھی ہوگی. خیر, تو کہاں سے کہاں چلا گیا یار, دیکھو یہ پھر جائیں میں بہت جا رہا ہوتا ہوں. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام خبیث چیزیں ہم پہ کیا کر دیں, حرام. اچھا, ایک مسئلہ پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے, اب جب آئی گیا ہے تو گو جو ہے نا, گو عرب لوگ کھاتے ہیں, گو نہیں چھپکلی کی طرح بڑی ہوتی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی ہے. عرب کا معمول تھا پہلے سے, یہ جنگلی گو ہوتی ہے نا, یہ کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, لیکن صراحتاً اجازت بھی نہیں دی. آپ نے تردد کا اظہار فرمایا اس میں کہ مجھے نہیں پتا یہ پچھلی امتوں کی مست شدہ کوئی قوم ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ آپ نے کہے. لیکن نبی سے پوری زندگی کہیں گو کھانا ثابت نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ نبی کے دسترخوان پہ کھائی گئی ہے, اور عرب میں پہلے سے رواج تھا. اب اس حدیث کی بیس پہ باقی ائمہ نے کہا کہ گو بھی کھائی جا سکتی. امام صاحب نے کہا خبر واحد ہے, اس کو بیان کرنے والا ایک خالد بن ولید سے ایک سند کے ساتھ آ رہی ہے نا, یہ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ممکن ہے بعد میں منع کر دیا, وہ حدیث ہم تک نہ پہنچی ہو. اس کا بھی امکان ہے کہ زمانے جاہلیت میں کھائی جا رہی تھی تو آپ نے اس وقت کھانے دیا ہو, لیکن خود نہ کھا کے بتا دیا ہو کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. احتمالات ہیں, ان احتمالات کو ہم ترجیح نہ دیتے اگر اس کے مقابلے میں قرآن نہ ہوتا, کیونکہ اخبار متواتر اور قرآن سے اس ٹائپ کی جتنی مخلوق ہے سب کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کی جتنی مخلوق ہے, تبھی اس گو کے علاوہ اس کی جتنی قسمیں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں سب کے نزدیک حرام ہے. چھپکلی ہے, گرگٹ ہے, یہ سب کے نزدیک حرام ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تردد آ گیا اس میں, اس لیے خبر واحد ظنی ہوتی ہے, یقینی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں جب تک یقین نہیں ہوگا نا, تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہوگا, اور بھی صحابہ سے ثابت ہو, یہ تواتر کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ اس کی جنس کسے کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں, جو اس ٹائپ کے جتنے جانور ہیں, جانوروں نے سائنسدانوں نے تقسیمیں کی ہوئی ہوتی ہے نا, مختلف کلاسز میں بانٹا ہوا ہے نا. تو چھپکلیوں کی کلاس میں گرگٹ بھی ہے, چھپکلی بھی ہے, گو بھی ہے, یہ سب ایک ہی کلاس کے جانور. یعنی ڈارون کے نظریے کو جو اس نے پھینک کر گیا تھوڑی دیر کے لیے اگر صحیح مان لیں تو یہ جو ایوالو ہونا شروع ہوتے 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 کچھ چھپکلی بن گیا, کچھ گرگٹ بن گیا, کچھ گو بن گئی. بڑی چھپکلی کیا ہے, گو ہے نا.
تو کہتے ہیں اس قسم کے جتنے جانور ہیں قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے وہ حرام ہے. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ تو وہ تواتر کے مقابلے میں خبر واحد کو ویلیو نہیں دیتے. تو مطلب حدیث کی مخالفت نہیں ہے, مطلب یہ کہ اس کا نبی سے ثبوت اس درجے کا نہیں ہے جس درجے سے نبی سے حرمت ثابت ہے. ان چیزوں کی حرمت ثابت ہے, اس لیے فقہ حنفی میں یہ گو حلال نہیں ہے. باقی ائمہ کے نزدیک حلال ہے. تو جب اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں کسی پہ طنز کرنا یا شدت اختیار کرنا جائز نہیں, اور دلیل ان کے پاس بھی ہے, ایسا نہیں کہ وہ روایت تو ہے نا, بہرحال صحیح حدیث ہے. تو میرا مقصد صرف بتانا یہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کو فالو کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متواتر کے خلاف ہے. قرآن کے سے جو ہمیں خبائث کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس ٹائپ کے جتنے جانور ہیں سب کو حرام کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب تک بہت پاورفل مضبوط روایت نہیں آ جاتی تواتر کے ساتھ, اس وقت تک گو کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے موزوں پہ جو عام جو خفین ہوتے ہیں نا, چمڑے کے موزے, ان پر مسح کے بارے میں امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, ما قلت بالمسح علی الخفین حتی ظہر لی مثل ضوء النہار, میں نے ان پہ مسح کا جائز ہونے کا فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک تواتر سے حدیثیں مجھ تک نہیں پہنچ گئیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن کے حکم کو ایک راوی کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ایک یا دو بندوں ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے بیان کرنے میں, یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث منسوخ ہو, ناسخ ہم تک نہ پہنچاؤ, یہ بھی عین ممکن ہے, وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی, اللہ تعالیٰ نے تمام خبیث چیزیں, اور امام حنیفہ نے کچھ اور اضافی خبیث چیزیں اللہ ہی کا حکم سمجھ کے ہم پہ کیا کر دیں, حرام کر دیں. تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا, فقہ حنفی میں بہت اس میں زیادہ احتیاط ہے. تو باقی فقہ بھی قابل احترام ہے بھائی, کسی کا مقصد نہیں ہے. تو اب کیا مسئلہ ہوا, اللہ نے, میں بتا رہا تھا ہماری خوراک میں, انسان کی خوراک میں دو کوالٹیز ہیں. نمبر ایک, طرح طرح کے کھانے کھاتے بلکہ ہم پھوڑتے ہیں. نمبر دو, کھانے بھی سارے پاکیزہ ہیں, خوشبودار چیزیں. اور جانوروں کی خوراکیں دیکھو, چیچڑے کھا رہی ہے بلی, بلی کو آپ کباب کھلاؤ, شامی کے کباب نہیں کھائے گی, چیچڑے کھلاؤ گے کھائے گی. کتے کو تو اللہ معاف فرمائے, کتے کو تو اللہ معاف فرمائے, جو ملے کھا جاتا ہے. بس ایک احتیاط ہے, پیشاب کرتے ہوئے ٹانگ اٹھاتا ہے کہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں. تقویٰ للہیت برس رہی ہے کتے پہ. گٹر کا پانی پیے گا لیکن جب پیشاب کرے گا تو کیا کرے گا, ٹانگ اٹھا کے کرے گا. تو یہ ہے, تبھی تو کتا ہے. تو باقی بھی مخلوق کو دیکھ لو, انسان کی خوراک سب سے پاکیزہ, اس کو بھی دھوتا ہے, واش کرتا ہے, اور پھر اس کی ایس او پیز کتنی سخت ہیں. اور اب تو اسٹینڈرڈ دنیا کے بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, حالانکہ لو ہو گئے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, پہلے زمانے میں دودھ اتنی دیر رکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ جراثیم آئے, نکالا پی گئے. ان کا اسٹینڈرڈ ہائی تھا یا نہیں تھا؟ کیا خیال ہے؟ گوشت کٹتا تھا, کھا پی کے ختم, اور اگر اسٹور کرتے تو سکھاتے تھے تاروں پہ لٹکا کے, سارا پانی خشک, اس میں بیکٹیریا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا. سال بھی پڑا رہے گا نا, کچھ نہیں ہوتا تھا. اب اسٹینڈرڈ کیسے ہائی ہو گیا, فوراً فریزر میں رکھ دیتے ہیں. یہ تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ جب چیزوں کو فریز کیا جاتا ہے تو ان میں جراثیم بننے کا عمل رکتا نہیں ہے, سلو ہو جاتا ہے. پھر وہ 2 مہینے بعد حلیم کی دیکھ پک رہی ہوتی ہے اسی جراثیم والے گوشت سے. تو اب, اور پھر کیمیکل لگا کے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. وہ جراثیم تو نہیں ہے لیکن وہ کیمیکل بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹینڈرڈ کی خوراک پہلے تھی, اب کیا ہو گئی ہے, اب وہ باتیں بہت ہو رہی ہیں اب کہ آج کی انسان کی جو خوراک ہے وہ بڑی زبردست ہائیجینک خوراک ہے, پہلے ایسی نہیں تھی. اب پہلے ہائیجینک تھی, اب کیا ہو گیا ہے, کمپنیوں نے بیڑا غرق کر دیا, ڈبوں میں پیک کر کے. اس لیے ہائیجینک خوراک صرف وہی ہے, بکرا لاؤ, کاٹو اور کھا جاؤ. اس کے علاوہ سب ڈرامے بازی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو عزتوں کا ذکر کیا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا, یعنی 2 طرح کی عزتیں ہوتی ہیں نا, جسمانی عزت بھی اور روحانی عزت بھی. دیکھو عزت حقیقت میں پتہ ہے اس کو نہیں کہتے آئیے بیٹھیے ٹھیش اس طرح کی جو آج کل چل رہے ہوتے ہیں, ریسپیکٹ جو سو چائنا والے کر رہے ہوتے ہیں, جیپنیز یوں جھک رہے ہوتے ہیں. یہ عزت تھوڑی ہے, یہ تو ایک تھوڑی بہت ایک تکلفات ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, لیکن یہ تکلفات ہیں. رسپیکٹ حقیقت میں پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو عزت دے کے اس کی جسمانی مادی ضرورتوں کا بھی خیال کیا اور اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال کیا.
میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. ایک کنوارا چھڑا چھاٹ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. آپ نے شادی کر دی, آپ نے اس کو عزت دی کہ نہیں دی؟ بولو. بہت زیادہ دے دی نا, کیونکہ اس کا خاندان آباد ہو گیا, اس کو گھر مل گیا وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے اس کی مادی ضرورت بھی, اب وہ کھلائے گا کہاں سے؟ آپ نے کہا چل یار میری دکان پہ تو بیٹھ جائے گا. یہ کاروبار میں نے کس کو دے دیا؟ تجھے. یہ مادی ضرورت بھی پوری ہو گئی. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے, جب وہ آ رہا ہے یوں یوں کر کے جھک رہے ہیں اس سے, نائس ٹو میٹ یو, یہ نہیں کیا. بس آپ آئے, آپ نے دیکھا یار بیچارہ کوئی بھی رشتہ دے رہا, چل یار میری بچی پڑھی لکھی ہے, چل تو شادی کر لے. کاروبار نہیں ہے, چل یہ کاروبار بھی, اب لائف کو کیا کر, انجوائے کر. ایک رسپیکٹ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک رسپیکٹ یہ ہے. کنوارا چھڑا چھاٹ, نہ بزنس نہ رشتہ, کوئی بھی نہیں دے رہا, حالانکہ کوئی خرابی نہیں ہے اس میں, بس لوگ دھتکار رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو. اب کاروبار کے لیے پیسے ہی نہیں ہے, پیسے مل جائیں تو کر بھی لے, کوئی جاب نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں, تو یہ ہے. اب وہ آیا کہ یار کچھ مجھے بھی کوئی رسپیکٹ چاہیے مجھے آپ سے. کیا رسپیکٹ؟ بھائی میری کہیں شادی کرا دے اور مجھے کہیں کاروبار دلا دے. آپ کہیں یہ رسپیکٹ میں نہیں دے سکتا. ہاں ایک رسپیکٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں, یہ کہ آپ نے سلوٹ مارا اس کو, صحیح ہے. پھر جاپانیوں کی طرح 3 دفعہ جھکے. وہ جب تیسری دفعہ جھکو گے نا, وہ یہیں سے گھٹنا مارے گا آپ پہ. کیا خیال ہے؟ بولے گا یہ رسپیکٹ اپنے پاس رکھ. از ناٹ کالڈ رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ کا تکلف ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, کچھ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. چماڑ بھی مار کے بھگایا جا سکتا تھا. رشتے کے انکار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. رشتہ لینے کے لیے کوئی آیا تو ایک طریقہ یہ کہ ابھی فی الحال ہمارا مزاج دماغ نہیں مان رہا. استخارے میں آج کل تو یہ ٹرخانے کا بہترین ذریعہ استخارے میں نہ آیا ہے. وہ تڑپتا رہتا ہے, ابے میرے اندر کیا خرابی ہے یار. اس کو ایسا ذلیل کیا بیچارے کو. استخارے میں نہ آیا, وہ کہہ رہا ہے یار کیوں آ گیا, کون ہے جو تیرے نہ لے کر آیا ہے استخارے میں. اس کو سیدھے سیدھے بول دو بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے, کوئی دوسرا آیا ہوا ہے, اس طرح بول دو. بڑا بہترین طریقہ نکالا ہوا ہے لوگوں کو ٹرخانے کا. تو اچھا میری بھی اس طرح شادی ہوئی ہے, استخارے میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا. بعض دفعہ یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے, اور میرے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں ان سے, تو ہاں آ گیا تھا. نہ آ گیا تھا تو میں بھی باتیں ہی کر رہا ہوتا بیٹھ کے. تو کسی کے نہ آنے سے زندگیاں برباد ہو گئیں, کسی کے ہاں آنے سے زندگیاں بن گئیں. یہ قوم کا چل رہا ہے, استخاروں پہ چڑھایا ہوا ہے سب کچھ یار. استخارہ تو دعا ہے بھائی, بس دعا ہے, کرنا تو وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو خیر جی وہ کیا باتیں یار, میں دماغ بہت آج کل دائم ہے. ہاں عزت, آپ نے عزت, جیسے کو آج کل عزت بھی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا عزت ہو گئی میری عزت. تو وہ کہہ رہا ہے یار نہ مجھے کوئی رشتہ دے رہا ہے, نہ مجھے کوئی کاروبار کر کے دے رہا ہے, یار کچھ دکان دلا دو, کوئی مزدوری دلا دو, کوئی کدال خریدوا دے یار. نبی نے ایک کو کلاڑی خرید کے دے دی تھی, مجھے کلاڑی خرید کے دے دے, لکڑیاں کاٹ کے گزارا کر لوں گا, میں بھیک نہیں مانگ رہا. نہ آچی یس سر. تو یہ عزت کہلائے گی یا عزت کا تکلف کہلائے گا؟ تکلف کہلائے گا نا. عزت یہی ہے, رسپیکٹ اسی کو کہتے ہیں, اس کے گھر کا بھی انتظام اور اس کے کاروبار کا بھی انتظام. اللہ نے دونوں عزتوں کو قرآن میں ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں پہلے اوقات یاد دلائی ہے, وہی اوقات پر ابھی میں آؤں گا. میں کئی ہفتے سے یہ اوقات لے کے چل رہا ہوں, لیکن اوقات پہ آ نہیں رہا میں. اصل میں کسی چیز کو چاہتا ہوں پہلے کھوپڑی میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے, پھر اوقات سمجھ میں آئے گی. ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا. اوقات یہ تھی کہ غلیظ پانی, گندا سڑا ہوا پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, جسم سے نکل جائے غسل کیے بغیر پاک نہیں ہوتے, اتنا گندا پانی. جب نائٹ فال ہوتا ہے, اطلام ہو یا میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے تو غسل فرض ہوتا ہے نا, چاہے آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا کیوں نہ ہو, پھر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اتنا گندا پانی. لیکن اللہ کہتے ہیں عزت, ایک عزت کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں, ایک سورہ فرقان میں. سورہ بنی اسرائیل میں وہی کاروبار بزنس کا تذکرہ کیا اللہ نے, ہے وہی کہ, اور یہاں پر خاندان کا. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اس نے تمہیں نسب والا اور سسرال والا بنایا. کیا مطلب؟ جب پیدا ہوئے, یہ جو کنوارے چھڑے چھڑ بولتے ہیں اکیلے ہیں, تنہائی ہیں, بھائی تنہا کیوں ہے, ابا اماں تو ہیں نا, بہن بھائی تو ہیں, یہ بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں خاندان میں نے تجھے عزت دی,
جب پیدا کیا تو ددیال اور ننیال کے بیچ میں پیدا کیا، دو خاندان تیری پیدائش پہ خوشی منا رہے ہیں اور گودوں میں لے کے تجھے گھوم رہے ہیں۔ دیکھو جب پہلا بچہ خاندان میں آتا ہے، دادیاں نانیاں کیسے ان کی گودیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں بھر جاتی؟ بچہ کیا انٹرٹینمنٹ کا، گھر میں رونق کا ذریعہ ہوتا ہے، رونق کا ذریعہ ہوتا ہے وہ۔ تو یہ ان کے لیے نعمت ہے، بچے کے لیے بھی تو نعمت ہے۔ کم وقت تجھے اتنی عزت، ہم سب بچے تھے ونس اپون اے ٹائم، تو یہ ساری عزتیں ہم لے چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں۔ گودوں میں ہر ایک پیار کر رہا ہے ہمیں، ہر ایک ٹافیاں دلا رہا ہے، کوئی چیز دلا رہا ہے، کوئی اماں لالیوں پہ لے کے بیٹھی ہوتی تھیں، کر رہی ہوتی تھی کہ شاید آواز سن کے جو اٹکا ہوا ہے نکل جائے۔ پیمپر اور چڑیاں چینج ہو رہی ہیں، یہ ساری ہمارے رونے پہ ماں باپ روتے تھے، ہمارے ہنسنے پہ ماں باپ ہنستے تھے، ہماری ایک مسکراہٹ پہ وہ کھل جاتے تھے، ہماری بیماریوں پہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ تو یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی تو بہت بڑی نعمت تھی۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہو؟ میں تو یتیم خانے میں جاتا ہوں، خدا کی قسم دھاڑے مار مار کے رونے کا دل کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یتیم خانے میں جانا ہوا، بڑی مشکل سے اپنے آنسو کو ضبط کیا میں نے۔ کیا زندگی ہے ان یتیموں کی یار۔ بڑا اچھا جامعۃ الرشید کا یتیم خانہ تھا، بہت اچھا یتیم خانہ، بہت لگژری لائف، سب کچھ دیا ہوا ہے یار، پھر بھی بہرحال ہے تو یتیم خانہ نا۔ اتنا ترس آ رہا تھا ان بچوں پہ، اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ وہ بچے بیچارے صبح وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں چلے جاتے ہیں دوستوں میں۔ ہمیں یاد ہے ہم صبح جب گھر سے نکلتے تھے کیسے مائیں تیار کر کے ناشتہ کرا کے خوشی خوشی بھیجتی تھیں، پھر انتظار میں اماں بھی، دادیاں بھی، نانیاں بھی، سب انتظار میں کہ اب واپس آئے گا۔ اب مجھے اپنے وہ ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا، ہمارے اسکول بہت دور تھا، پیدل جاتے تھے ہم، اتنا بھاری بھرکم بستہ لٹکا کے اور پیدل آتے تھے۔ تو جون جولائی کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے جب میں اسکول سے آیا میری دادی اتنا بڑا لسی کا گلاس لے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آج گرمی بہت ہے جی میرا بچہ آئے گا۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایسے فریج کا دروازہ کھولا، اتنی بڑی لسی، مجھے گلاس ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آج گرمی بہت ہے۔ تو یہ ساری، میں زیادہ اسپیس سے نہیں بولوں گا کہ وہ یتیم بچے احساس کمتری میں نہ جائیں نا، کہیں میرا بیان پھر ہر جگہ لوگ چلا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان یتیموں کو عزت دے، اور جس طرح سے ان کو رکھا جا رہا ہے، پالا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ بڑے لوگ بنیں گے۔ لیکن خدا کی قسم جو ماں باپ سے عزت ملتی ہے، جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ مدرسے میں جاتا تھا، ایک ہفتے بعد گھر آتا تھا، گھر تھا نا، آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، غم ہوتا تھا ایک جانے کا، گھر سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے غلیظ ترین پانی سے پیدا کر کے عزت کتنی دی ہے، ددیال اور ننیال میں بچپن میں تمہیں خاندان میں نے بڑا کیا ہے، محبتیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، رشتے بھی تو خاندان کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، جب جوان ہوتے ہو تو ایک خاندان جو تم اپنا خاندان آباد کرنے کے لیے، سسرال والا خاندان، بیوی ملتی ہے جس سے تمہاری اپنی نسل پیدا ہوتی ہے۔ ایک وقت کے بعد انسان کو اپنا گھر نہیں لگتا۔ یہ جو لونڈے لپاڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، آج ایک لونڈا آیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، مجھے کہنے لگا اس کی اماں بھی آئیں کمپلین ابا کے خلاف، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، اماں ابا کے خلاف کمپلین نہیں کرتی، بچہ کر رہا تھا کہ ابا ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کمپلین کیا ہے؟ ابا ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ ایک پرفیکٹ ہوتا ہے نا، ڈانٹ چکے ہیں، تو پھر کمپلین کی ضرورت، یعنی کنٹینیوسلی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں ڈانٹتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک تو پڑھتا نہیں ہوں، 9 کلاس کے، وہ ابا نے کتابیں رکھی، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی، تو ابا کہتے ہیں پھر کچھ کر لے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے پیسہ دو، میں کاروبار کروں گا، تو پیسہ بھی نہیں دیتے، اس لیے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، نہ کچھ کماتا ہے اور نہ پڑھتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، میرا بچہ اگر ایسے کرتا تو تمہارے ابا تو صرف ڈانٹ رہے ہیں، میں مارتا بھی۔ تمہارے ابا صرف تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ رہے ہیں، اور میں کیا کرتا؟ مارتا بھی۔ اس نے کہا مارتے کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں کیسے کاروبار کروں جب آپ پیسے نہیں دیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا کاروبار کے لیے ایک دھیلا بھی
نہیں دیتا. آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا ابا نے اس کو بزنس کے لیے پیسہ دیا ہو اور بیٹے نے نوٹ چھاپنا شروع کر دیا ہو. میں نے کہا انسانی تاریخ میں مجھے اس کی کوئی مثال کم از کم جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس میں نہیں ملی. ہو سکتا ہے مریخ پر ابھی سائنسدان گئے ہیں تو کوئی بندہ باپ بیٹا نظر آ جائے وہاں پہ, وہاں کوئی ایسی مثال زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ اب تک کوئی ایسی مثال مجھے نہیں ملی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کہہ رہے پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جاب کر لو کہیں یا پڑھو. سب سے پہلی بات تمہاری پڑھنے کی عمر ہے ابھی, نہ تم پڑھ رہے ہو نہ جاب کر رہے ہو اور کاروبار کے لیے ابا کے پیسے اڑانے, ابا کے پیسے اڑانے کی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا وہ تو بہت اچھا کمال کی بات ہے. اسی کے فوراً بات یہ مجلس برخاست ہوئی ہے نا, ایک اور ابا آئے وہ اپنے بیٹے کی کمپلین لے کے, بالکل اس کے متصل بات. میں ملاقاتیں کرتا ہوں نا, کوئی ٹائم دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے مسائل وسائل تھوڑا بہت, اس سے مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ابھی میں نے اس کو چلتا کیا کہ تیرا ابا بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور میں نے کہا یہ تو اپنے ابا سے میری بات کراؤ, غلطی سے بھی پیسے نہیں پکڑا دینا تو کھا جاؤ گے. تجربہ, دوسرے کے پیسوں پہ کون بزنس کرتا ہے بھائی. ہاں ابا یہ کریں کہ کاروبار چلا کے تمہیں بٹھا دیں اس میں اور تمہاری تنخواہ جاری کر دیں, تنخواہ دیں, تنخواہ دے تمہیں, دیکھیں پھر چیک کریں کہ اگر تم اس کو چلا پا رہے ہو, محنت کر رہے ہو, ٹھیک ہے یار, پھر چلو شیئرنگ پہ تمہیں بھی دے دیا آدھا آدھا. تم پہلے 2-3 سال تجربہ کریں, ایسے نہیں پکڑا دیں, ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہمارے ایک دوست ہے, میرے شاگرد ہے, اس نے اپنے بھائی کو بھی پیسے دیے. میں نے اتنا منع کیا مت دے, کہتے نہیں میں بڑا بھائی ہوں, بھائی کو میں نے بزنس کرنے. میں نے کہا میرے بھائی اس کو ملازمت پہ بٹھا دینا اپنے کاروبار میں, دیکھ لے کر رہا ہے کام تو چل دے دینا پیسے. نہیں, ڈبو دیے. اچھا اس بچے کو میں نے بھگایا نا, بھگایا تو نہیں کہنا چاہیے, بیچارہ میرے سے بڑی امیدیں لے کر آئے تھے. نہیں, اس کو سمجھایا, میں نے محبت سے سمجھایا کہ بیٹا یہ نہیں ہوتا, آپ کے ابا صحیح کہہ رہے ہیں. آپ وجہ کیا ہے جو میں اصل واقعہ بتانا چاہتا, بچہ جب بڑا ہو جائے اور کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر وہ والدین کو کھلتا ہے, لہذا پھر وہ چاہتا ہے, اس کی فطرت ہے کہ اب میں اپنا الگ گھر بناؤں, شادی کروں, بچے ہوں, میری ابا سے ملنے آیا کروں, ملنے کے سلسلے میں حاضر ہوا کروں, یا چلو ابا کے ساتھ ہی بہو کو رکھ لوں, لیکن اب تو کرنا پڑے گا نا کچھ. تو یہ بچپن کا الگ ہوتا ہے, جب بڑا ہو جائے تو سیٹنگ الگ. پھر فطرت یہ کہ اب شادی ہونی چاہیے, اس کی کمائے اور شادی ہو. اچھا وہ پھر شادی کا بھی کہنے لگا شادی نہیں کر رہے. میں نے کہا میں بھی نہیں کرتا. میں نے کہا اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو میں بھی نہیں کرتا. خیر, تو دوسری بات, جب یہ بچہ گیا ہے نا, اس کو میں نے کہا ابا تو جب پیسے دیں گے تو بیٹا ڈبو دو گے, پھر تو باپ بیٹے کی الگ سے لڑائی شروع ہوگی. یہ گیا ہے, اگلی میٹنگ جس خاندان سے ہوئی وہ ابا تھے, بچے کی شکایت لے کر آئے تھے, مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بیوی کی باتوں میں آ کے, میری بیگم, میرے بچے نے کہا ابا مجھے 5 لاکھ دے دیں, کاروبار کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے تو ڈبو دو گے. بیگم نے کہا دے دو نا, تمہارا ہی تو بیٹا ہے, تم اگر اس کو کاروبار نہیں کرنے کے لیے پیسے دو گے تو کون دے گا, چوری کرے گا. کہہ رہے میں نے 5 لاکھ دیے, ڈبو دیے. پھر بچے نے پیسے مانگے, میں نے کہا نہیں. میری بیگم نے بولا تمہارا بیٹا ہے نا, کیا وہ جمشید سے ادھار مانگے؟ کہہ رہے میں بیگم سے مجھے محبت بھی ہے, اور بیگم نے اتنا سخت کہا اور آر دلائی نا, آر, کہ اپنی اولاد کا تمہیں خیال نہیں ہے, تو میں نے اور دے دیے اور ڈبو دیے. میں نے کہا یار, میں نے دل میں سوچا اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ پرانا والا جو آیا تھا اس کا ابا بڑا ذہین آدمی تھا, وہ صرف منہ کے فائر کر رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا. تو اتنے ڈبو دیے اس نے کہ اب باپ بیٹے کی الگ لڑائیاں شروع. اب جب پیسے ختم ہوتے ہیں نا تو پھر سب کی لڑائیاں شروع. پھر بیگم بھی جو جس کے مشوروں پہ ڈبوئے ہیں پیسے وہ الگ لڑنا شروع کرے گی, بیٹیاں الگ لڑنا. عجیب ایک کھچڑا پک گیا بیچارے کا. اب کہہ رہے میں تو گھر میں جانا چھوڑ دیا, میرے تو زندگی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک اور شادی کرو, دوبارہ سے نئے سرے سے دوبارہ بچے پیدا کر کے ان پہ یہ تجربے نہ کرنا. خیر وہ یہ ایسے ہی ہو گیا, وہ بیچارہ کہاں کرے گا. تو کہہ دیا میں نے, بات پارسل کر دیتا ہوں میں جہاں بھی موقع ملے. خیر یہ والے کینسل ہو گئے, اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دعا کرتا ہوں اللہ ٹھیک کر دے ان کو. تو میں نے تسلی کی باتیں کی. تو ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خاندان ہمیں مل رہا ہوتا ہے, پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم سربراہ بنتے ہیں. تو وہ کیسے سربراہ بنتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تمہیں بیوی کی نعمت دیتا ہوں جس سے تمہیں اولاد ملتی ہے, نسل بڑھتی ہے تمہاری. تو میں نے بتایا تھا رشتے کا بھی اللہ انتظام کرا دیا کہ نہیں کرا دیا اللہ نے. تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو یوں کر کے رسپیکٹ اور سلوٹ مار رہا ہے, دوسرا جس نے آپ کی شادی کرا دی,
اور اب کاروبار وہ اس کا اللہ نے دوسری مقام پہ ذکر کیا کہ تمہیں روزی بھی وہ دیتا ہوں جو سب سے بہترین روزی ہے، وہ روزی ملتی ہے تمہیں، 99.9% لوگوں کو تو مل ہی رہی ہے، تو ان پر تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عزت ہمیں کس نے دی ہے؟ خاندان بھی آباد کیا ہمارا، اور کھانے کو طرح طرح کی نعمتیں بھی اس نے ہمیں دی ہیں۔ یہ عزت کس نے دی ہے ہمیں؟ بولو نا، اللہ نے دی ہے۔ ملحد اور ایتھیس نہیں مانتا، کافر سے خدا کو جو نفرت ہے نا بلا وجہ نہیں ہے۔ ہم تو ہر وقت ٹھش پش کرتے رہتے ہیں، یار اتنے اچھے اخلاق، اتنے نیک، اتنی اچھی سڑکیں، اتنی اچھی ٹرینیں۔ بھائی اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان چیزوں کا۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے کیا تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، سورہ نحل کے الفاظ ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں، زبان سے انکار کرتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہے ہی نہیں۔ حسن اتفاق سے اتنی نعمتیں نہیں ملتی میرے بھائی۔ جب خربوزہ کھانے کا دل کرے خربوزہ، جب تربوز کھانے کا دل کرے، مارکیٹ میں تربوز دیکھو کتنا لائن سے ہے۔ ہر آتاکم من کل ما سألتموہ، ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، لیکن چونکہ ہماری توندیں بھر چکی ہیں، نعمتیں بہت مل رہی ہیں، اس لیے ان نعمتوں کا احساس ختم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ عزت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مادی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا جائے اور آپ کی روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام۔ تو اللہ نے روحانی ضرورتیں بھی پوری کر دیں اور مادی ضرورتیں بھی پوری کر دیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ جب تو نے ہی ہمیں اس قابل بنایا کہ عزت دار بنایا، طرح طرح کی روزی دی، تو پھر ہمیں ہماری اوقاتیات کیوں دلا رہا ہے؟ یہ تو اور زیادہ دیکھنے کی حد تک بظاہر برا کام ہے یا نہیں ہے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جو پہلے سائیکل پہ گھومتا تھا، ٹماٹر بیچتا تھا بیچارہ، اپنی محنت اور اپنی اسٹرگل سے آج وہ کروڑ پتی بن گیا۔ آپ اس کو آر دلا رہے ہیں، ابے تو پکوڑے بیچتا تھا، آج تو پیزے کی فرنچائز لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی برا کہو گے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس پر آپ نے احسان کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، پھر آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہو، آپ اس کو زیادہ تانے دو گے، یار تو نے احسان اس لیے کیا تھا، یار تو نے مجھے یہ سب کاروبار اس لیے کیا تھا، بار بار مجھے ٹماٹر کا اور گٹکے کا تانا دے گا، تیری گٹکے کی دکان تھی۔ وہ تو ملا نصیر الدین والا ہو گیا نا قصہ، جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بہت پرانا ہو گیا، ایک دفعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ملا نصیر الدین کے پاس ایک سیاستدان آیا کہ مجھے تقریر کرنی ہے جلسے میں، میرے پاس اچھی اچکن نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ اچکن نہیں ہوتی، شیروانی لمبی یہ پہنی جاتی تھی، اور شلوار قمیض ذرا اچھی ٹائپ کی، تو کائنڈلی آپ اپنی اچکن اور شلوار قمیض مجھے دے دیں، جلسے میں جب تقریر کروں گا تو پھر میں آپ کو بعد میں وہ واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے تو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جلسے میں تمہارا اسسٹنٹ بن کے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں، جب آپ مجھے اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں تو جلسے میں میرے انٹروڈکشن کے لیے اناؤنسمنٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ آپ کی طرف سے ہوگی۔ ملا نصیر الدین صاحب چلے گئے۔ اب جلسہ شروع ہونے والا ہے۔ ملا نصیر الدین نے کہا حضرات آج ہم جس شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں یہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، آپ ان کو ووٹ دینا، یہ بھی کریں گے، لیکن ان کی شلوار وہ میری ہے، لیکن انہوں نے جو شلوار پہنی ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ ابھی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ نہیں یاد دلا رہا؟ اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ ابے تو نے اس لیے دی تھی کہ مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہے کہ یہ شلوار میری نہیں تیری ہے۔ تو وہ اس کو بڑا غصہ آیا، تقریر تو کر دی، بعد میں اتر کے بولا بھائی کمبخت، یہ تو نے کیوں بتایا کہ میری شلوار ہے؟ کتنی بے عزتی ہو رہی ہے میری اس سے۔ اب اگر یہ کہا نا کہ یہ تیری شلوار ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بس اگلے جلسے میں لے جا، میں نہیں بولوں گا کہ میری شلوار ہے۔ اب جب جلسے کی تقریر شروع ہوئی، تقریر سے پہلے ملا نصیر الدین نے اناؤنسمنٹ کی، حضرات میں ایک شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے زبردست ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا، ان کی جو شلوار ہے وہ انہی کی ہے، وہ میری نہیں ہے۔ ان کا جو پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، بس آئیے تشریف لائیے۔ اب اس نے بیان کیا، بڑے غصے میں بیان کیا ہوا ہوگا بیچارے سے۔ بعد میں کہتا ہے یار تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میری ہے یا تیری ہے؟ یہ مت بول، نہ یہ بتا کہ میری ہے، نہ یہ بتا کہ تیری ہے۔ چلو ٹھیک ہے بس ایک چانس اور دے دیں، کائنڈلی ایک چانس اور دے دیں۔ اب تقریر شروع۔ حضرات ایک بہت بڑے سیاستدان کو میں بلا رہا ہوں، بڑے عظیم انسان، یہ فلانا ڈمکانا، ان کی شلوار کے بارے میں مگر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا آپ سے۔
یہ شلوار کس کی ہے اس کے بارے میں کوئی بات بتانا, بلکہ سرے سے ان کی شلوار کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں آپ. تو اس نے وہ شلوار اتار کے پکڑائی, بھائی تو یہ لے جایا, یہ رکھ شلوار اپنے پاس. تو یہ اچھا کام کیا, برا کام کیا, اوقات یاد دلا رہے ہیں نا بار بار. تو میں سوال پکا کر رہا ہوں نا آپ کے ذہن میں, اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے, خاندان بھی آباد کر دیا, رزق کے دروازے کھولے نہیں, پھاڑ دیے رزق کے دروازے. تبھی قرآن کہتا ہے رزق دیتا نہیں ہوں, دونوں ہاتھ کھول دیے میں نے. یہ تو ہم کمپٹیشن کر کے نا سمجھ رہے ہیں کہ رزق کم مل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں غفار کے پاس لینڈ کروزر, میرے پاس رکشا. ابے پرانے زمانے کے گدے والے کے پاس تو رکشا لے کے جاؤ, بولے گا ابے تو سائنسدان ہے اس زمانے کا بہت بڑا, وہ آپ کو پائلٹ والا پروٹوکول دے گا. جو JF-17 کا جو پائلٹ ہے نا, اس کو جو پروٹوکول ہم دے رہے ہوتے ہیں, وہ 1000 سال پہلے اگر آپ رکشا لے کے چلے جاؤ تو گدے والا آپ کو وہ پروٹوکول دے گا. بولے اچھی آٹومیٹک مشین ہے بھائی, یوں کرو چلتی. ہم تو گدے کو جب تک گدے کی طرح 2-4 لاتے نہ مار دے ہلتا نہیں ہے. گدھا وہ ہے, کام ہمیں گدے والے کرنے پڑتے ہیں. کیا سائنس کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہم تو صرف کمپٹیشن, بھائی کمپٹیشن کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اگر میں اپنے آپ کو سعودی عرب کے بادشاہ سے کمپیئر کرنا شروع کر دوں, یا ہم اپنے وزراء سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں, تو سارا دن ہم احساس کمتری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں نے تو اپنے آپ کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے نا. میں نے رمضان میں بیان کیا تھا نا کہ ہم رمضان میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں, تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی سب نے رکھے, اکیلے آپ نے تھوڑی رکھے. بھائی مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں میں بڑا نالائق ہوں, مجھ سے عام دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا, بڑی مشکل ہوتی ہے. اور اللہ کنٹینیو 30 روزے رکھوا لیتا ہے. بھائی میرے اوپر اللہ کا خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہے, دل سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی تکلف نہیں کر رہا. کتنا ویسے مہینہ روزے رکھ کے دکھاؤ یار, تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. اب میں یہ سوچتا رہوں یہ تو انہوں نے بھی رکھے, انہوں نے بھی رکھے ہیں, تو مجھے ان سے کیا لینا دینا بھائی. میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں بڑا نالائق ہوں, تو مجھ سے اللہ نے یہ کام, اور ہم میں سب ایسے ہی ہیں. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں اچھا آپ تو اتنے نالائق نکلے, اگلے ہفتے ہم آپ کا بیان سننے نہیں آئیں گے. ہم سب اتنے ہی نالائق ہیں بھائی, ہم سب اتنے نالائق ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا, تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ, مجھے کیا پتا تھا, آپ بالکل بھی نیک نہیں ہیں. تو صاحب ایسا نہ کیا کریں, میرا دل ٹوٹ جاتا ہے, ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا واقعی نہیں ہے بھائی, جتنے ہیں اتنا ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ میں نہیں ہوں. تو آپ زیادہ خوش فہمی میں نہیں آیا کریں, صحیح ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی, جب دین کی نعمتوں میں یہ ہے, حالانکہ دین میں ہمیں حکم ہے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو, لیکن رمضان کے بعد عید ایک شکر کا موقع ہے. تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا نا, عید کا دن تو شکر کا دن ہے نا, کہ اللہ نے ہم سے یہ عبادتیں کروا لی. تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے, کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن اس نے یہ کام کروا لیا. تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا. ورنہ دین میں حکم ہے اپنے سے اوپر کو دیکھو, اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں اپنے سے اوپر زرداری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابے ریاض ملک نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, 60 ارب روپے کے تو پینلٹیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر, اور ہم پہ جرمانے آتے ہیں 1,500, اس میں ہم دبے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ حکومت سندھ تھوڑی غریب جب ہوتی ہے تو پھر وہ سیٹ اپ شروع کر دیتی ہے اپنا. جیسے سولر پلیٹوں کا ماشاء اللہ کتنا اچھا سیٹ اپ ہوا. مجھے میں تپا ہوا اس لیے کہ سب سے زیادہ سولر پلیٹوں پہ میں نے خرچہ کیا ہے. میں نے سولر پلیٹوں پہ اپنے چاروں گھروں میں سولر پلیٹیں لگوائیں کہ میں بجلی کے بل سے جان چھوٹے, کتنا لگا دیا, سب ٹھوک دیا میں نے. اس سے میں گائے خرید سکتا تھا, اور بھی اپنے شوق پر میں نے سارا تھوپ دیا کہ یار بجلی مجھے فری ہو جائے. نیٹ میٹرنگ, جب نیٹ میٹرنگ کا ٹائم آیا, گورنمنٹ نے وہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ اتنے کم کر دیے کہ میرا بیڑا, تو میرے علاوہ بیڑا غرق کس سینس میں نہیں کہ اللہ کا شکر ہے سب کھا پی رہے ہیں, نہیں, ان کے لحاظ سے تو ہوا نا, کم وقتوں کے لحاظ سے. کتنا بڑا دھوکہ ہے یار, یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا یہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کم وقتوں کو. خیر, اچھا میرا ایک بیان چل رہا ہے ابھی یار, یہ شارٹ کلپ جلدی چلا دینا. میرا بیان چل رہا ہے کہ میں پیٹرول مہنگا ہونے پہ لوگوں کو تسلیاں دے رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پرانا بیان ہے جب 5 روپے مہنگا ہوا تھا, بہت پرانا بیان ہے. یہ یوٹیوبر کم بخت پرانی چیزیں اٹھا کے نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی جو بڑھا ہے وہ تو 150-200 روپے بڑھ گیا بھائی, اس پہ تھوڑی میں تسلیاں دے رہا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مرے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے بائک لا کے رکھی, اس کا جنازہ پڑا ہے باقاعدہ, میمز بن رہی ہیں.
تو چادر چڑھا کے نا جنازہ پڑھ رہا ہے. اس صورت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو نیچے لوگوں نے دبا کے مجھے برا بلا کہا ہوا ہے کہ اس مولوی کو دیکھو, کوئی درباری کہہ رہا ہے, کوئی سرکاری کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو بھائی میں نے وہ پرانا بیان ہے, میاں نواز شریف کے دور کی بات کر رہا تھا, 5 روپے بڑھا تھا, تو یہ والے پہ نہیں ہے, وہ پرانا اٹھا کے یہاں چلا دیا. ایک یہ, دوسری میں بار بار وضاحت دے چکا ہوں کہ میرے بارے میں ایک اے آئی سے بنایا ہوا کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں پتنی پروسٹیٹ غدود کی دوائیں, پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں اور مردانہ قوت کی دوائیں میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ یہ خریدیں. وہ میرا نہیں ہے, وہ اے آئی سے جنریٹ کر کے کسی نے بنایا ہے, اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جامعۃ الرشید سے ہمارے اساتذہ کے بعض, یعنی جو استاذ, میرے ڈائریکٹ استاذ تو نہیں ہے, جو اساتذہ کے لیول کے لوگ ہیں, ان کے فون آ رہے ہیں, حضرت وہ پروسٹیٹ کے بارے میں آپ نے جو بتایا تھا وہ ہمیں بھی بتا. میں نے کہا میں نے بتایا نہیں ہے, پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں بڑھ جاتے ہیں نا, اس کی میں دوائی اور مردانہ قوت کی دوائی بیچ رہا ہوں میں اے آئی پہ, میں نہیں بیچ رہا, وہ میری ویڈیو نہیں ہے اور میں یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں. آج تک کبھی سنا کوئی مردانہ قوت کا میں نے نسخہ بتایا ہو؟ یہ میرا کام تھوڑی ہے بھائی. میں شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, باقی تم جانو, حکیم ڈاکٹر جانے, مجھے اس سے کیا لینا دینا بھائی, تمہاری اندر کی پوزیشن کیا چل رہی ہے یہ تم جانو. تو اس لیے وہ کسی نے غلط بیانی کی ہے, اے آئی سے جنریٹ کر کے وہ ویڈیو بنا کے میرے کھاتے میں ڈال دیا, اس کو گالیاں دو اس چینل والے کو, اور فیک ہے وہ, اور جو اس سے دوا لے گا, ایسے دھوکے باز لوگ دوا بھی دھوکے والی بیچیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, وہ برباد کرے گا تمہیں. کلینک میں ڈاکٹر ہے, اس سے جا کے پوچھو کہ کیا کھانا ہے پروسٹیٹ میں اور وغیرہ وغیرہ میں, وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ آج چل جانا چاہیے. میں یہی 1 مہینے سے تو اس کی وضاحتی بیان دے رہا ہوں, لیکن کوئی کلپ نہیں آ رہا میرا اب تک وضاحتی. واجب الچترول ہیں یہ سارے کلپ والے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو نعمتیں, ہاں ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا دوسروں سے, اس لیے پھر ہمیں اللہ کی نعمتیں کم لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 وقت روٹی مل جائے, یعنی پیٹ بھرنے کا کھانا مل جائے, روٹی سے مراد یہ گندم کی روٹی نہیں ہے, یعنی جو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور سر چھپانے کے لیے جگہ ہو, پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو پکڑا دی, بس وہ خوش ہے. اب اس کو ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ لے رہا ہے تو وہ جمشید کو دیکھ کے لے رہا ہے ٹینشن, وہ وسیم کو دیکھ کے, اس کا اپنا گھر, میرا کرائے کا گھر, اس کی گاڑی, میرا رکشہ, اور میرے پاس تو رکشہ بھی نہیں ہے, میں تو سائیکل, یہ پھر ٹینشن ہے خام خکی. اس ٹینشن کی کوئی انتہا نہیں ہے, یہ مر جائے گا, سڑ جائے گا. پھر بھی دیکھو ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کو بہت نوازے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہو گیا؟ ہمارے جو موجودہ صدر ہیں, اگر آپ ان سے ملیں, آپ ان سے پوچھیں کچھ اور چاہیے, تو وہ کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو غریب سمجھ کے کہیں گے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ان کو پتہ یہ کیا دے گا, پان کے پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے, تو کہیں گے 4 اسٹیل مل اگر اور مل جائیں کھانے کے لیے, صرف 4 اسٹیل مل, 1 چمچہ رہ گیا تھا پچھلی اسٹیل مل سے کھانا کبھی بھی. اور یہ صرف سب کی حالت ہے, میری اور آپ کی بھی شاید یہی حالت ہو بھائی, یہ کسی کی میں بات نہیں کر رہا. ابھی تو ہے نہیں اس لیے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا انسان کا, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوں پھر بھی نہیں بھرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب, اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے, 2 پہاڑوں کے درمیان نہ, پورا فل کر کے, اللہ 2 پہاڑوں کو ادھر سے بلاک کیا, ادھر سے بلاک کر کے کہ پورا سونا بھر کے دے دیں, یہ لے. تو ابھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے بس اس کے بعد کچھ نہیں, وہ ابھی ملا نہیں ہے, اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہو. جس دن ملے گا آپ بولو گے احب ان یکون لہ وادیان, کاش اس جیسے ایک نہیں 2 اور ہو جاتے, کاش اس جیسا ایک اور ہو جاتا ہے, 2 ہو جاتے. تو وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, پھر پیٹ بھرے گا کیسے؟ فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی. جب قبر میں جائے گا نا, اور جب مٹی منہ کے اندر بھرنا شروع ہوگی, وہاں سے جو گرے گی آہستہ آہستہ, اس سے توند بھر جائے گی, آرام سے سکون سے لیٹ جائے گا. نہ مہنگائی کا خطرہ ہوگا, نہ غربت کا, کہہ رہے بس اب تسلی سے سو رہا ہوں, اب قیامت کے دن ہی جس کروٹ پہ لیٹا تھا اسی کروٹ پہ مجھے آ کے اٹھا دینا, اس سے پہلے نہیں بھرے گا. اس لیے میرے بھائی, قناعت کا مطلب جو اللہ نے مجھے دیا میری ضرورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے, پھر دے دے اللہ جتنا زیادہ دے دے, جب تک قناعت نہیں ہوگی توند نہیں بھرے گی. اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, نماز 8:30
ابھی نماز کا تو ٹائم ہو گیا, بس میں جلدی سے اس کو میں بیان کو لپیٹتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک لمبی لمبی امیدیں اور ایک مال کی ہوس. جوان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوانی میں اگر ہوئیں تو جوان ہوں گی, جوانی میں نہیں ہے پھر نہیں پیدا ہوتی, تو جوانی میں ہی ختم کرنا پڑے گا ان چیزوں کو, ہوس کو بھی اور لمبی لمبی امیدوں کو بھی. تو اس لیے میں اب بس اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کی تو سوال پھر وہیں گھوم کے آتا ہے, اللہ جب تو نے اتنی نعمتیں دے دی تو پھر ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا کے اوقات یاد کیوں دلاتا ہے کہ تم تو پانی کا ایک قطرہ تھے. بھائی اوقات اس لیے یاد دلاتا ہے کہ اوقات بھول چکے ہیں, بھولے نہ ہوتے تو پھر اللہ جب کوئی اوقات بھول جائے پھر اس کو یاد دلانا یہ عین انصاف ہے. اس کی مثال ہے, ایک غریب آدمی تھا, آپ نے کروڑوں روپے دے کے اس کی شادی بھی کرا دی, اس کو گھر بھی دے دیا, اس کو بزنس بھی چلا دیا, اب وہ آپ سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, آپ ہی کے سامنے اکڑ رہا ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہو یار وہ ایک میرا چھوٹا سا کام ہے ذرا کر دے, جا بے کون ہوتا ہے تو آپ بولو گے بھائی میرا مقصد تو نہیں تھا میں تجھے تیرا ماضی یاد دلاؤں, لیکن تیرے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ تو اپنی اوقات بھول چکا ہے. پھر آپ اس کو پرانی ویڈیو کی تصویر ہے, چڈی پہن کے گھوم رہا ہے وہی کچھا پہن کے کیچڑ میں کھیل رہا ہے, لوگ اٹھا کے چپت مار رہے ہیں اس کو, کیا خیال ہے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں صاف کرنے کے لیے, اس طرح نہیں ہے. ایسے موقع پہ آپ یاد دلاؤ گے کہ نہیں یاد دلاؤ گے؟ عقل مند کو عبرت حاصل ہو جائے گی اور وہ سوری کر لے گا, کہے گا یار سوری میں بھول گیا تھا اپنی اوقات. آپ نے اچھا وہ میری ویڈیوز پرانی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں. بے وقوف کو غصہ آئے گا, اوے تو یہ کیا دکھا رہے ہو, یہ تو نے ابھی تک سنبھال کے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کہے گا اس لیے سنبھالی میں, مجھے پتا تھا تو بھول جائے گا اپنی اوقات. تو اللہ تعالیٰ کو تو ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, جو ہو میری وجہ سے ہو, لہذا اب مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھتا ہے غموں میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. ابھی ہم خوش ہیں, اللہ ہم سب کو خوش رکھے بھائی, کوئی آزمائشیں نہ دے, تو ان خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. بھائی کیسے یاد رکھنا ہے؟ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, رشتے جوڑنے ہیں, صدقات و خیرات کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد رکھنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پاس موبائل کی قیمت 50,000 تک ہے, کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اگر ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ نہیں بھائی, موبائل پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس موبائل پہ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے. چائے ٹھنڈی ہوگی, مزہ نہیں آ رہا یار. بہت مزے کی چائے بنانے لگا میرا بیٹا ہے, بڑی خاندانی میری مرضی کی چائے بنانے لگا, صرف اسی سے چائے بنواتا ہوں میں. محمدی صاحب آئی سے تصویریں بنانا کیسا ہی انسانی شکل, یہ جانور کی احتیاط اسی میں کہ تصویریں نہ بناؤ بھائی, احتیاط اسی میں. مفتی صاحب میرا نام عبداللہ ہے, مجھے شادی ہوئے 4 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی. بھائی اگر دعا فرما, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. عام طور پہ اولاد جو نہیں ہوتی اس کا ایک مرد کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اسپرم کوالٹی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, کوانٹٹی کوالٹی, وہ کرا لیں, اس سے فوراً پتہ چل جائے گا. اس کی میڈیسن آتی ہیں, وہ کوانٹٹی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن 80% یہ خواتین کی وجہ سے ہوتا ہے جو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. تو گائنی کی کوئی اچھی ڈاکٹر تلاش کریں, اس سے علاج کرائیں, عام طور پر فائدہ ہوتا ہے. اب اچھی ڈاکٹر ملنا بڑا مشکل ہے, لیکن تلاش کریں, مل جائے گی. گائنی کی کوئی صحیح ڈاکٹر ہو نا تو اس کے علاج دریافت ہو گئے ہیں, وہ وجہ پتہ چل جاتی ہے کیوں نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یا علی مدد یا اچھا ایک بات اہم بات بھی ہے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن کچھ معلومات اتنی طے شدہ ہوتی ہیں کہ وہ میں پھر شیئر کر دیتا ہوں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو وہ یہ تھوڑی کہے گا میں مفتی نہیں ہوں, کہے گا بھائی 5 فرض ہیں, تو سارے علماء یہ کہتے ہیں. اس میں کیا, موٹاپا بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اولاد نہ ہونے کی. بعض خواتین اوور ویٹ ہوتی ہیں, تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر کسی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے جو ویٹ کو کم کرنے کے مشورے دیں, وہ جانتے ہیں. اگر یہ وجہ ہے, نہیں ہے تو پھر دوسری وجوہات ہوتی ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یا علی مدد یا محمد کہنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یا محمد مدد یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے ساتھ صلہ کے دوران شرطیں امام حسن نے رکھی تھیں, لیکن اس میں ایک پر بھی حضرت امیر معاویہ نے عمل نہیں کیا. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. عبداللہ خان, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, حضرت معاویہ نے ساری شرطوں پہ عمل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ مدعی سست گواہ چست, سنا ہے نا آپ نے,
یہ بیان حضرت حسن کیوں نہیں دیتے کہ ایک شرطوں پہ بھی عمل نہیں کیا آپ نے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت علی حضرت ابو بکر عمر کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ہر مشورے میں ان کے ساتھ شریک رہے، لیکن جو روافظ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی پہ ظلم ہوا. حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پہ ظلم ہوا. تو یہ مدعی از کالڈ مدعی سست، گواہ چست. عدالت شوہر کو بلا کے کہہ رہی ہے تم بیوی پہ ظلم کر رہے ہو. بیوی کہہ رہی ہے، بیوی سے پوچھا کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں کر رہا. تو فوراً کیس ختم. کیا خیال ہے؟ اگر کسی شخص کی عادت ہو آستین چڑھا کے رکھنے کی کام کے دوران یا ویسے بھی، تو کیا اس کو نماز کے لیے آستین نیچی کرنی لازمی ہوگا؟ یہ جو آستین فولڈ کرنا ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے، تو اس کو سیدھا کر لیا کرے نماز میں. لیکن اگر آستین ہی کٹی ہوئی ہو اوپر تک ہو پھر جائز ہے. فولڈ کرنے سے آستینیں منع کیا، ناپسندیدہ ہے. البتہ کسی کی بہت لمبی آستین ہے تو وہ اتنی فولڈ کر لے تاکہ وہ گٹوں تک آ جائے، تو بہتر نہیں آستین ایسے فولڈ کر کے نماز پڑھنا. نبی نے اس سے منع کیا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. مقتدی کی کوئی رکعت نکل جائے تو امام جب بائیں جانب کا سلام پورا پھیرے اس وقت مقتدی کھڑا ہو یا سلام کہنا شروع کرے؟ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کرے پھر مقتدی کھڑا ہو جائے. وجہ اس کی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ امام سجدہ سہو نہ کر لے کہیں. بعض دفعہ امام سجدہ سہو کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر مقتدی کو بھی کرنا پڑے گا. نماز میں اگر وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہو یا کوئی اور ایمرجنسی ہو تو التحیات پڑھ کر فوراً سلام پھیر سکتے ہیں؟ جی پھیر سکتے ہیں. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل. مفتی صاحب رمضان کے آخری روزوں میں ہم جب آپ کا بیان سننے اور تراویح کے لیے آ رہے تھے تو واپسی پہ کوئی ہماری چپل چوری کر کے لے گیا. اس چور کے لیے کچھ بول دیجئے. چپل چوری کر کے لے گیا تو کیا بولیں؟ اللہ اس چور کو ہدایت دے، کم بخت کو. بڑے بڑے نالائق قسم کے چور ہیں. مسجدوں سے چپل چوری ہونا تو بہت پرانی روایات ہیں، پہلی دفعہ ہوا ہو تو آدمی کچھ بولے اس میں. وہ میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے چپل سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. کسی نے کہا چپل سامنے رکھ کے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا پیچھے رکھ کے چپل نہیں ہوتی. مفتی صاحب میں نے عمرے پہ جانے سے پہلے رشتہ داروں کے ہاں سونا امانت کے طور پہ رکھوایا تھا. اب انہوں نے کچھ رقم لوٹا دی اور باقی دینے سے انکار کر دیا کہ اتنے ہی پیسے بنتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیا اس معاملے میں ہمیں سونا مانگنا چاہیے؟ سونا رکھوایا تھا تو سونا ہی مانگو بھائی، پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ بولو سونا دے ہمارا سارا. مفتی صاحب میری بیگم سے لڑائی ہو گئی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہوگی دیکھنا. میں نے اس کو کہا کہ گھر پر پتہ نہیں کیا اچھا گھر پر 10 بجے سے پہلے نہیں آئی تو ابے کیا بکواس ہے یار. یہ طلاقوں کے لیے جو شرطیں معلق کرتے ہیں نا، بہت ہی، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی گدھا پن ہے یار. کہنا 10 بجے سے پہلے واپس نہیں آئی تو تجھے طلاق ہے. وہ اپنی امی کے گھر گئی تھی تو وہ آ گئی، تو کیا اس سے ہمارے رشتے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اگر 10 بجے سے پہلے آ گئی تو طلاق نہیں ہوگی، اگر 10 بجے کے بعد آئی ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، ابھی چند دن پرانی بات ہے، بلکہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، یہیں آیا اتنا پریشان. اس کو کوئی فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، شادی شدہ تھا. کہہ رہے میں نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے فلم دیکھی دوبارہ تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، اور پھر دیکھ لی فلم. تو میں نے کہا خدا کے بندے، تجھے یہ فوج فلموں کی عادت پڑ گئی تھی تو علماء کے پاس آتا، ان سے طریقہ پوچھتا. سائیکیٹرسٹ بھی بتاتے ہیں آج کل ترکیبیں، تبلیغ میں نکل جاتا، 20 طریقے ہیں، پھر بھی ہوتا تو توبہ کرتا اللہ سے. یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے، خوب سمجھ لو. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور کوئی بیوقوف یہ حرکت نہ کرے. کوئی بھی کام کو بیوی کی طلاق کے ساتھ کبھی معلق نہ کریں، کبھی میں جب فتوے میں نے لکھنا شروع کیا نا سن 2000 میں، 1999 میں، تو دوسرا فتویٰ، جو پہلا فتویٰ تو کوئی تھا، کوئی کاروباری مسئلہ تھا ان کا، کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا، وراثت وغیرہ کا تھا میرا خیال ہے. دوسرا یا تیسرا مسئلہ جو میرے پاس آیا نا، وہ پتہ ہے کیا تھا؟ 2 بیویاں ایک آدمی کی، اور اس کو ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی. کہتا ہے 2 شادیوں کے بعد بھی عادت نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں، اور پھر بھی کیا یہ کام، ہو گیا کہتا ہے. تو اب بتاؤ، طلاقیں تو ہو گئی ہیں، وہ تو اجماعی مسئلہ ہی ہے، لیکن بتائے گا کیسے کہ کیوں دیے 3 طلاقیں بیویوں کو؟ رکھ لے گا تو ساری زندگی زنا، ضمیر ملامت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں؟ کس بڑے عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیا.
اس لیے خدا کا واسطہ یہ طلاقوں کو معلق کرنا، یہ کیا تو بیوی کو طلاق، وہ کیا تو بیوی کو طلاق، یہ پاگلوں گدھوں کا کام ہے، یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ. تبھی قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے نا، وہاں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت پرانا واقعہ ہے. ہاکس بے روڈ کی طرف مجھے جانا تھا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میں لے گیا. اب وہ اس کے جو فاصلہ تھا اس کے توقع سے کئی گنا زیادہ تھا. میں نے کہا بھائی تجھے میں اضافی پیسے دے دوں گا. غصے میں آیا ہوا ہوں، تپ رہا ہے بہت. آگے جا کے کہتا ہے اگر میں دوبارہ کبھی اس علاقے میں آئے میری بیوی کو 7 طلاقیں. تو میں نے کہا یار خدا کے بندے، آپ یہ غصہ نکالنے کا کون سا طریقہ یہ ہے؟ اور میں نے کہا آپ کبھی بھی آئے نا، ضرورت پڑی، بعض دفعہ بھولے سے چل، اچھا اس میں بھولے سے جاؤ، جان کے جاؤ، طلاقیں ہوں گی. طلاق میں بھول اور وہ نہیں ہوتا جان کر. میں نے کہا یہ کیا لفظ آپ نے منہ سے نکالا ہے، آپ کو اس کی لفظ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن نہیں، بس جہالت ہے، پاگل پنا ہے، فضول. تو اس لیے بیوی سے اختلاف ہو، جو مرضی کرو بھائی، یہ طلاقوں کو معلق نہ. طلاق ایک ایسی چیز ہے جب دینے کا ارادہ ہو پہلے مشورہ کر لو. جو بھی قرآن نے ترتیب بیان کی ہے سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے، پہلے ایک طلاق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں دوسری ہے، تیسرے مہینے میں تیسری ہے، بلکہ سب سے بہتر تو ایک دی اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، بس دوسری تیسری دینی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کے مسائل بیان کیے نا، یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ مت کیا کریں یہ کام. اور گدھے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری شادی ہوئی تو بیوی کو طلاق. ایسے بھی واقع آ چکے ہیں. دیکھو نکاح سے پہلے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. آپ کی منگنی ہو گئی، آپ 100 دفعہ اس بیوی کو بول دیں طلاق ہے تو نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی. لیکن اگر یہ کہہ دیا نا اگر تجھ سے میری شادی ہوئی تو طلاق، تو پھر ہو جاتی ہے، شادی ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. یہ ایسے بھی ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ اہم ہی فرضی واقعات ہے، لیکن جب سامنے آنا شروع ہے نا، ہم نے کہا دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے. اور فقہاء نے صدیوں پہلے یہ اس لیے لکھے کہ اس زمانے میں بھی بے وقوف لوگ ہوا کرتے. بے وقوفوں سے دنیا چل رہی ہے، سارے عقل مند ہونا تو دنیا ختم ہو جائے. خیر اس کا ہیلا ہے، تدبیر ہے کہ وہ اب دوبارہ شادی کیسے کرے گا، وہ ایک الگ بحث ہے، بڑی مشکل ہے. اس کو یہ نہیں ہو کہ وہ ساری زندگی وہ کمانا رہے گا. فقہاء نے اس کی تدبیریں میں، لیکن ٹینشن میں تو ڈال دیا نا اس عذاب میں اپنے آپ کو اس نے. تو اس لیے یہ کام مت کیا کرو خدا کا واسطہ. انسان کے بچے بنو. حافظ میں ہماری آمدنی سے کیا کٹتا ہے بھائی؟ پی ایف کٹتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے، جو کہ ہم جب چاہیں نکال سکتے ہیں، اور مینیجر کی اجازت سے 10 سے 15 دن لگتے ہیں. اس میں ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے. کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کی تنخواہ سے جو پیسے کٹ رہے ہیں وہ آپ مالک ہی نہیں بنے، اس کو ملے ہی نہیں ہے. وہ موجل تنخواہ ہوتی ہے، یعنی معجل نہیں ہوتی وہ. اگر شوہر کے وصال کے بعد عورت کو شادی کی ترغیب ہوتی تو حضرت امی عائشہ حضور کے وصال کے وقت جوان بھی تھیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے اجازت کیوں نہ تھی؟ اگر اتنا اہم ہوتا تو نکاح کرنا. جب اللہ نے نبی کی بیویوں کو امتیوں کی مائیں قرار دے دیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام میں ان پر نکاح پہ پابندی لگائی ہے. باقی کوئی عورت کسی کی ماں بولو نہیں. تو وہ ان کے احترام میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ نبی کی کسی زوجہ سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی کے احترام کے خلاف ہے. تو یہ پروٹوکول صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. آپ کے علاوہ امت میں کسی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا. بلکہ تو قرآن کی عمومی ترغیب یہی ہے، انکحوا الایام منکم، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرا دو، چاہے بیوہ ہو، چاہے کنواری ہو، طلاق یافتہ ہوں، سب کو نکاح کی ترغیب ہے. لیکن نکاح کی جب ہے جب کوئی رشتہ ان کے جوڑ کا مل جائے. نکاح کی ترغیب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی بھی چرسی ہیروئنچی آیا اٹھا کے پکڑا دیا اس کو، کہ نکاح کی بہت ترغیب ہے اسلام میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کہتے ہیں جلدی شادی کراؤ بچیوں کی، تو اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے بچیوں کا جلدی کم عمری میں؟ میں نے کہا اچھا رشتہ نہ ملے تو 40 سال میں بھی نہ کراؤ بھائی. میں تو کہتا ہوں جب جلدی کراؤ تو جب ان کے جوڑ کا رشتہ، یعنی رشتہ نہیں فرشتہ مل جائے آپ، سبحان اللہ، جو ملے گا نہیں. ایک صاحب کے 3 بچے پہلی بیوی سے تھے، اب چوتھا بچہ اچھا پہلے سے تھے، اب چوتھا بچہ بھی امید سے ہے. اس کی خبر ملتے ہی وہ پریشان ہے کہ اب کیا کروں، اتنے بچے پالوں گا کیسے، ان کا خرچہ، تعلیم. وہ پاگل کا بچہ ہے وہ. اتنے بیانات سن لیے اس کے بعد بھی چوتھے بچے پہ پریشان ہو رہے ہو. تو مجھے تو 19ویں پہ نہیں پریشان ہو رہا میں. لوگ کہتے ہیں آپ تو گاڑی میں گھوم رہے ہو. بھائی جب گاڑی میں نہیں گھوم رہا تھا تو بھی میرے 11-12 تو اس وقت بھی تھے. یہ تو گاڑی میرے پاس
16ویں کے بعد آئی ہے میرا خیال ہے, اب ہو سکتا ہے 20-21 کے بعد جہاز آ جائے. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی کثرت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بہت یعنی اللہ پہ توکل نہ ہونے کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے یار, اللہ پہ توکل رکھو. نہیں رکھنا تو پھر انگریزوں کی طرح پھر ٹینشن میں رہو. وہ ایک بچہ پیدا کر کے بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں, کیوں ہو گیا. آپ حکیم طارق ابخری چوتھائی کی مخالفت کرتے ہیں, وہ تو بتاتے ہیں مخالفت بہت ہلکا لفظ ہے, میں اس کو فراڈی اعظم قرار دیتا ہوں. وہ جو ہے وہ سرسوں کا تیل والا نہیں, سرسوں کا تیل کینڈی تھوڑے سے یہاں لگائیں, وہ جو آیا تھا نا, ڈیفینس کے مالدار تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھے لکھے لوگ, ان کو اس لیے مجھے طارق چوتھائی پہ غصہ بالکل بھی نہیں آتا. وہ تو بڑے گیم کھیل رہے ہیں, آپ کو چے بنا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو. وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار کیسے ماشاءاللہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چے بنا دیا اللہ کے فضل سے, وہ بھی ہنستا ہے. تو میں تو طارق چوتھائی کو سلام کرتا ہوں یار, اس کی قابلیت, اس کی ایبیلٹی اور اس کے فن کو سلام ہے. ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ماشاءاللہ بیوقوف بنا دیا. تیل لگاؤ یہاں پہ, تیل لگاؤ 70 بیماریوں سے شفا, اور یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا. تیرے تجھے وہی آ رہی ہے, اتنے وظیفے مارکیٹ میں کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو. تو ہماری قوم چے ہے, الحمدللہ چے رہے گی. تو ایسے 6 لوگوں کے لیے اللہ نے طارق چوتھائی جیسے عظیم المرتبت چیوں کو پیدا کیا ہے. سمجھو, آپ طارق چوتھائی کو اتنا بڑا فنٹر سمجھتے ہو, تو میں اتنا خلاف بول رہا ہوں تو میرے خلاف کچھ کر دے, وہیں سے بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھے ٹشم کر کے میرے کوئی نقصان کر دے مجھے. اتنے وظیفے آتے ہیں, تمہاری محبوبہ بھاگی بھی واپس آتی ہے, میاں بیوی کی لڑائیاں وہ ختم کروا دیتا ہے, کینسر کے مریضوں کو تیل لگا کے سیٹ کر دیتا ہے, وہ بھی ناخن میں تیل, بس گھٹنے میں تیل, ناخن میں تیل, یہ کرا. اور آج کل ایک کہاوت چل رہا ہے ان کا, موٹاپا کم کر. کسی کا باپ بھی کہاوے سے موٹاپا کم نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسا کہاوہ نہیں ہے جو تمہارا موٹاپا کم کر دے. اتنا مشکل کام ہے موٹاپے کی, ڈائٹ پلان کرنا پڑتا ہے, جاگنگ, جم, یہ ساری چیزیں, جا کے روٹی چاول چھوڑ کے. ابھی میں نے کل دیکھا تھا ایک کلپ آیا ہوا تھا کہ یہ والا کہاوہ بنا ہے, یہ کیا کرے گا, اپنا تو کم کر لو. ایسا کوئی کہاوہ مارکیٹ میں نہیں ہے. یہ اتنے بچوں کے کھیل نہیں ہے کہاوے پی پی کے موٹاپے کم ہو جائیں. پی لو, میں منع نہیں کر رہا, اس سے خرید کے نہ پیو, ویسے ہی بنا کے پی لو, وہ پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہوگا اس میں. اور وہ اپنے کہاوے بھی نہیں ہوتے, حکیم بھی نہیں ہے وہ بیچارہ, فارغ آدمی ہے وہ. اس نے گوگل سے کچھ چیزیں, ادرک کے فضائل, وہاں سے لونگ کے فضائل لے کے مکس کر کے ایک چینل بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا ہے. تو روحانیت کے نام پہ حکیم بھی ہے, روحانی بھی ہے, پیسے بڑھانے کے طریقے بھی وہ بتاتا ہے, گھٹنوں کے علاج بھی وہ بتاتا ہے, کینسر کا علاج بھی وہ بتاتا ہے, دل کا علاج بھی وہ بتاتا ہے. بیوی بھاگ گئی اس کو بھی وہ واپس لے کر آئے گا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پیسے, آپ کے بے روزگار ہیں تو روزگار بھی آپ کو دلوائے گا, ایسے وظیفے بھی ہیں اس کے پاس. اور خود اس کی دکان آپ کے پیسوں سے چل رہی ہے, کیونکہ آپ اس سے پروڈکٹ خریدتے بھی ہو, وظیفوں کے ہدیے بھی بھیجتے ہو. اپنی دکان اس کی اپنے وظیفوں سے. 24 گھنٹے میں کبھی ایک دن آپ اس کو وظیفہ پڑھتے ہوئے دیکھ لو, مجھے ویڈیو بنا کے بھیج دینا, حضرت آج اپنے لیے ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں وظیفے بتا کے 6 بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ وظیفوں کے بجائے نا وظیفے بتانا شروع کر دو, آپ کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا, اس لیے رہنے دو. تو یہ تو ایک چے ہے, یہ تو ایسے تو ماشاءاللہ بھرے ہوئے مارکیٹ میں. تو وہ دوبارہ چلانا, وہ چلا گیا. سرسوں کا تیل لگا, یہاں تھوڑا تھوڑا سرسوں کا تیل لگی, یہاں لگا, سرسوں تھوڑا سا یہاں لگا, تھوڑا سا ناک میں لگا. 70 بیماریوں کی شفا ہے. یار بس کرو یار, یہ قوم ویسے ہی پاگل ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کر رہی. تم کیا سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا تم نے؟ ڈبویا بھی نہیں ہے, صرف یہاں لگاؤ. پاگل. اور ڈیفینس میں یار مجھے حیرانگی اس پہ ہو رہی ہے, کہیں غریب کوئی گندے نالے پہ بیان ہو رہا ہوتا, کچھ ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہوتے, ہم کہتے چلو یار جیسے لوگ ڈیفینس میں اور ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہوئے ان کو یہ ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں. اور کمنٹس دیکھو یار, ماشاءاللہ پیر صاحب زندہ باد. پھینکنے پر پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پھینکو, اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. یہ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. اس لیے ایک نہیں ہے, بہت ہیں. میں لاہور گیا, ایک بڑے عالم ملے, کہا حضرت طارق چوتھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہاں سارے اس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا مجھے تو لاہوریوں سے یہ امید نہیں تھی, کہ یار لاہوریوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی. تو بڑے بڑے مسائل ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. داڑھی ٹوپی دیکھی اور اس کے ادھر ادھر کی باتیں, وظیفے پڑھ کے اس کو پیسہ پکڑا دیا. اسلام میں کسی کو پیسہ دینے کے کتنے سخت احکام ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ بقرہ میں,
کسی کو پیسہ دو, 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ, 2 مرد نہ ملے, 1 مرد 2 عورتیں, اور اس کو لکھواؤ بھی, خود لکھنا نہیں آتا کسی اکاؤنٹنٹ سے, لکھنے کے ماہر سے لکھواؤ, ساری دستاویز ہونی چاہیے, کوئی بھول نہ جائے وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزوں کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ. آپ نے دیکھا جی داڑھی ہے اور حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں 1 کروڑ, یہ لو 1 کروڑ, 1 کروڑ مزید چاہیے, یہ لو 1 کروڑ. اس کے بعد حضرت جی مارکیٹ سے شارٹ. آپ بولتے ہیں نا حضرت جی آپ کو 1 کروڑ کی کیا ضرورت ہے, آپ فلاں وظیفہ 321 دفعہ پڑھیں تو آپ کے تو 3-4 کروڑ. داڑھی کٹواتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن داڑھی کٹانے والے کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے. اچھا, جو مسجد میں بیٹھ کے دم کر سکتے ہیں ان سے دم کروانا صحیح ہے؟ مسجد میں جو دم کر رہا ہے نا اس سے نہیں کروائیں, جو نہیں کر رہا اس سے دم کروا لیں. مسجد کے امام سے جا کے بولے ہم پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دے, جس کا یہ کام ہے اس سے نہیں کروائیں. صحیح ہے نا, جس کا یہ کام نہیں ہے اس سے دم کروائیں. السلام علیکم مفتی صاحب, ہم اپنے استاد کے ساتھ ہیں مفتی ابرار صاحب کے ساتھ, آپ کے سے ملنے کا وقت چاہیے تھا. 5 سے 7. ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, جمعے کو 5 سے 7 منٹ سر. اتوار کو انشاءاللہ. ابھی آئے ہوئے ہیں؟ جی مفتی صاحب آئے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے, چلو پھر ملے تھے. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ بس ایک جلدی سے بھائی سے سوال لے لو. وہی ہو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں ملتان سے آیا ہوں, کسی کام کی وجہ سے آیا ہوا تھا, تو آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے پڑوس میں ہی رہ رہا تھا. اچھا ماشاء کے اللہ. بیان میں بھی آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ملاقات ملنا ہے ابھی آپ نے؟ بس مسافہ کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ بھی آ جائیے گا. اور بھائی کوئی سوال؟ ملنے ملاقاتیں ختم کریں, کوئی سوال پوچھنا تو پوچھیں بھائی. اتنے لوگوں سے میں ملوں گا تو پھر میں. السلام علیکم. یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ 1 مکھ سے زیادہ نہ ہو, تو اگر 2-3 بال زیادہ ہو رہے ہوں, 2-3 بال زیادہ ہو رہے ہوں تو اس کو بھی کاٹ لیں یا جانے دیں؟ جب تک 1 مٹھ داڑھی نہیں ہو جاتی اس سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے. اب جیسے کہ آپ کی بھی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کاٹ لیں گے؟ ہاں کاٹ سکتا ہوں میں, مگر نہ کاٹے تو صحیح ہے. نہ کاٹیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک, اتنی سی ہے, میں کاٹ کے کیا ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں یار یہاں سے. آج کل اب میں نے پرچیوں کو زیادہ فوکس کیا, یہاں سے سوال لیے نہیں, اس لیے تھوڑا سا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو فطرہ ہم عید الفطر پہ دیتے ہیں, پچھلے کچھ سالوں میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا, تو کیا وہ نہیں ہو جاتا ہے. بہتر ہے عید سے پہلے دے دیں, لیکن ہو جاتا ہے. اچھا قبول ہو جائے گا, بٹ بہتر یہ کہ ہم پہلے دے دیں. فطرانہ قضا نہیں ہوتا, کبھی بھی قضا نہیں ہوتا, لیکن عید الفطر سے پہلے دینا چاہیے. بہتر یہی ہے, کیونکہ تاکہ غریب آدمی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے. عید گزرنے کے بعد دیں گے تو وہ کہے گا عید تو گئی نہیں, ایسے ہی عید ہی اگلے سال دے رہے ہیں آپ بچے کو. السلام علیکم جی سب. اگر کسی انسان کے سامنے 2 گناہ ہو رہے ہوں, ایک طرف شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہو, اور دوسری طرف ریپ یعنی کہ زیادتی ہو رہا ہو کسی کے ساتھ, تو اس کیا میں ہو رہا ہو؟ زیادتی, ریپ, تو اس میں اللہ کی نسبت میں کون سی گناہ بڑی ہے؟ پہلا گناہ شرک سب سے بڑا ہے اللہ کی نظر میں. اور اگر ہمیں استطاعت ہو کہ اس میں سے کوئی ایک گناہ کو روکیں, پھر ہمیں دوسرے کو روکنے کا حکم ہے. یہ عجیب بات ہے. دیکھو وجہ اس کی ہے کہ جہاں مخلوق پہ ظلم زیادتی ہو نا, یہ اللہ کا معاملہ ہے نا, شرک تو اللہ کا حق ہے نا, اس میں اللہ نے زبردستی کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور آپ روک سکتے ہو, تو پھر اللہ نے آپ کو زبردستی کا حکم دیا ہے کہ آپ روکو. السلام علیکم. تو مخلوق پہ ظلم ہونے دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم کسی کو ظلم کرنے دیں مخلوق پہ, اس پہ ہمیں زبردستی روکنے کا حکم ہے. حالانکہ بڑا گناہ شرک ہے, تو وہ آخرت میں ظاہر ہوگا. دنیا میں ہمیں کوئی شرک کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کا نظریہ. لیکن کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو روکیں گے. السلام علیکم. ہم نے اگر کسی سے قرضہ لیا وہ اور عید الاضحیٰ میں ہمیں قربانی کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھو قربانی تو ہو جائے گی, قرضہ لے کے بھی ہو جائے گی, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرضہ کیوں لے رہے ہیں. نہیں, اگر لیا وہ پہلے کا ہو جائے گی, لیکن اس کا قرضہ ادا کرنا پہلے زیادہ ضروری ہے. تو اس کی پرمیشن لیں کہ بھائی میرے پاس 80,000 روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ کا قرضہ بھی ہے اور گائے بھی لا سکتا ہوں, تو وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. پھر تو گناہ ہوگا نا, اس کا پیسہ کیوں واپس نہیں کر رہے آپ. السلام علیکم مفتی صاحب.